السلام علیکم، میں ہوں رضا میکین، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ صورتحال اس وقت کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں، خاص طور پہ کل جو ایک ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کمپین چل پڑی، پاکستانیوں کے اندر بہت غم و غصہ آ گیا، بہت نفرت پھیلی۔ ایک ایسا بیان رانا ثناءاللہ نے دیا جس کے بعد بہت ہی زیادہ پاکستان میں ہلچل تھی۔ کل دو چیزیں ایسی ہوئیں جو بہت تکلیف دہ اور افسوسناک تھی، جن میں سے ایک جو ملٹری کورٹس کے اوپر فیصلہ دیا جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال حسن نے۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ان کی کون سی ایسی مجبوری تھی، کس نے ان کو کہا کہ کل ہی تم نے یہ فیصلہ سنانا ہے اور فیصلہ بھی یہ سنانا ہے اور کل ہی سنانا ہے، ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پوری پاکستانی قوم متحد ہو چکی تھی۔ اور عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے یہی بات کی کہ پاکستان کے لوگ اس نظام سے، اس حکومت سے نفرت کرتے ہیں، فارم 47 کی حکومت سے نفرت کرتے ہیں، تقسیم تھی، لیکن مودی نے پاکستانی قوم کو یکجا کر دیا ہے۔ اور اسد اللہ خان صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ مودی نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا اپنی بربریت کے ذریعے، لیکن عدالتی فیصلے نے پاکستانی قوم کو ایک بار پھر تقسیم کر دیا۔ اور کل جس طرح کے میں نے سینٹیمنٹس لوگوں کے دیکھے، پچھلے 3 سال میں نے اتنے نیگیٹو لوگوں کے سینٹیمنٹس نہیں دیکھے جو کل اس عدالتی ملٹری کورٹس والے عدالتی فیصلے کے بعد میں نے دیکھے۔ اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی نے نہیں سنی، اور آپ میں سے ہر ایک کو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو کل کی KPK ہاؤس کی پریس کانفرنس ہے ملٹری کورٹس کیس کے فیصلے پر، وہ آپ میں سے ہر ایک کو سننی چاہیے، اور اس کا لنک آپ اپنے فیملی کے واٹس ایپ گروپس میں بھیجیں، اپنے دوستوں کو بھیجیں، تاکہ سنیں کہ یہ جو کل کا فیصلہ ہے وہ ایز اے پاکستانی ہم سب کے لیے کتنا ایک مطلب ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کل کے فیصلے پر، کہ یہ جو کل کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کے 3 سے 5 اگر بدترین فیصلے ہوں تو ان میں سے ایک ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ اگر 77 سال کے 3 سے 5 سب سے بدترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے تو وہ کتنا ایک خوفناک اور پاکستان کے لیے خطرناک فیصلہ ہوگا۔ تو وہ ضرور آپ کو یہ پریس کانفرنس سلمان اکرم راجہ صاحب کی سننی چاہیے۔ اور جس طرح سے اس فیصلے کی جو ٹائمنگ ہے، میں حیران ہوں، پتہ نہیں وہ کون تھا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ کل ہی یہ فیصلہ سنایا جائے اور فیصلہ بھی یہ سنایا جائے۔ پتہ نہیں وہ کون ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے پاکستان کا بھلا نہیں کیا، اس نے پاکستان سے وفاداری نہیں کی، جس نے بھی یہ کیا، کیونکہ کل جس ٹائم کے اوپر یہ فیصلہ آیا ہے اس نے پاکستان کے اندر یکجہتی کے ماحول کو پارا پارا کر دیا اور بالکل پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا۔ لیکن ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بات ہوگی پاکستان کی، ان ججز پہ ہم تنقید کرتے رہیں گے، اور ان کا یہ فیصلہ ایک نہ ایک دن پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ انشاءاللہ چینج ہوگا، کیونکہ اس طرح سے چیزیں چل نہیں سکتی جس طرح سے انہوں نے کل یہ فیصلہ دیا ہے۔ انتہائی شرمناک، انتہائی گھٹیا جو فیصلہ ہے، سیاہ فیصلہ ہے۔ اور پاکستان میں یہ کل کی پریس کانفرنس مجھے نہیں پتا، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ تو کہا کہ یوم مطلب سیاہ ترین، انہوں نے کہا کہ میرے کریئر کا سیاہ ترین دن ہے، لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ PTI کو اس کے اوپر کوئی مطلب یوم سیاہ منانا چاہیے تھا۔ PTI کو کم از کم KPK کے اندر یوم سیاہ بنا لیتے جہاں پہ ان کی حکومت تھی۔ جس طرح کا یہ عدالتی فیصلہ ہے، اور عدالتی فیصلوں پہ پہلے مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے، اس طرح کی چیزیں کرتی رہی ہے وہ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک یہ والا معاملہ جو تھا، جو عدالتی فیصلہ تھا، اور پھر رانا ثناءاللہ نے کل ایک بیان دیا جس بیان نے پورے پاکستان میں ایک ہلچل مچا دی۔ رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ بھارت نے اٹیک کیا، ہم نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی، اب اگر بھارت کچھ کرے گا تو ہم رسپونڈ کریں گے، ورنہ معاملہ تو برابر ہو گیا۔ تو اس چیز سے ایک جنگل میں جیسے آگ پھیل جاتی ہے، جنگل میں آگ کی طرح جو ہے وہ پاکستانیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اور یہاں تک ایک چیز ہوئی کہ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ میں کل ارتضیٰ عباس، جو ایک معصوم بچہ، 7 سال کا بچہ، جو کرنل ظہیر عباس صاحب جو ہیں، آئی تھنک ان کا نام کرنل ظہیر عباس ہے، ان کے جو صاحبزادے ہیں ارتضیٰ عباس توری، ان کے جنازے میں کل گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ ہر آنکھ اشک بار تھی، لوگوں کے اندر غصہ تھا، لوگوں کی آنکھوں میں خون تھا، اور سب لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو ان معصوم بچوں کو جس طرح سے شہید کیا گیا ہے، پاکستان کو ان کا بدلہ لینا چاہیے۔ اچھا اب ہوا یہ، وہاں میں یہ سینٹیمنٹ دیکھ رہا تھا، مرتضیٰ توری PTI کی لیگل ٹیم کا حصہ، عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، علی بخاری صاحب آئے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے بہت لوگ آئے ہوئے تھے کل اس جنازے میں۔ شہباز شریف جو ہیں
وہ وہاں پر موجود تھے، زرداری موجود تھے، آرمی چیف آئے ہوئے تھے، اور کافی بڑی تعداد میں فوج کے جوان، افسران، ریٹائرڈ فوج کے افسران اور بہت سے اسلام آباد کے شہری جو ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ ان کا تعلق کرم پارہ چنار سے ہے تو اس لیے وہاں کی کمیونٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس جنازے میں شریک تھے، تو وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن جب میں اس جنازے سے واپس آیا اور میں نے آ کے اور جب میں نے اپنے موبائل کو دیکھا تو میں خود میری شاکنگ تھا کہ پورا نیریٹو چینج ہوا تھا، اور رانا سنولا کے بیان کے بعد اور نون لیگ والوں کے بیانات کے بعد کہ بس ٹھیک ہے، بھارت نے اٹیک کیا اور ہم نے واپس ان کے 5 جہاز گرا دیے تو معاملہ برابر ہو گیا۔ تو میں نے کہا، اور پھر حیران کن طور پر شہباز شریف جب اس جنازے میں آئے تھے تو وہ تقریر کر کے آئے تھے پارلیمنٹ میں، جس نے وہ بڑی مبارکبادیں دے کے، بڑی خوشیاں منا کے، اور بڑا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے بالکل ان کے جہاز گرائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ عزت دی کہ اب CNN کے اندر یہ سٹوری آ گئی ہے اور اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان نے رافیل جو ہے وہ جہاز گرایا ہے بھارت کا، اور اسی لیے کل آپ نے دیکھا کہ رافیل بنانے والی جو کمپنی ہے اس کے شیئر جو ہیں وہ 6-7% کل انٹرنیشنل مارکیٹ میں گر گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ ان کا میں دیکھ رہا تھا، علی حمزہ صاحبہ نے صحیح ٹویٹ کیا کہ جہاں پہ اتنے جنازے پڑے ہوں آپ مبارکبادیں دیتے پھر رہے کہ مبارک ہو، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بالکل ہم نے کیا ہے، ہم مزید کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے شہباز شریف نے اس کو وہ کیا وہ کوئی موقع نہیں تھا۔ اور اس تقریر میں جو پارلیمنٹ والی تقریر تھی اس میں شہباز شریف نے بالکل یہ بات نہیں کی کہ ہم بھارت پہ جوابی حملہ کریں گے، ہم بھارت کو جواب دیں گے، ہم بھارت سے بدلہ لیں گے، یہ بالکل شہباز شریف نے یہ بات نہیں کی۔ اور پھر رانا سنولا نے تو کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو ظاہر ہے ایک ہلچل مچ گئی۔ اب جو وہ ہلچل مچی اور پورا سوشل میڈیا کھڑا ہو گیا، پاکستان پورے کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی، پورے پاکستانیوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ پھر شہباز شریف صاحب کو خطاب کرنا پڑا، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو پھر خطاب کا کس نے کہا ہوگا، اور پھر ان کو خطاب کرنا پڑا، اور ان کو آگے خطاب میں کیٹیگوریکل کہنا پڑا کہ پاکستان بدلہ لے گا۔ اور پھر انہوں نے تو خیر اتنے سخت الفاظ میں نہیں کہا، میں اس کا کرکس آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ان کی تقریر ختم ہوئی تو ساتھ ہی DGI-SPR کی بریفنگ آ گئی، اور اس میں DGI-SPR احمد شریف صاحب نے کیٹیگوریکل کہا کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور ہم بے گناہ پاکستانیوں کو جو شہید کیا گیا اس کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ جو شہداء کی تعداد ہے وہ 31 ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 57 ہو گئی ہے، اور انہوں نے ساری تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، انہوں نے دکھایا کہ جو قرآن مجید شہید کیے گئے، جو قرآن مجید مختلف جگہ پہ وہ مساجد میں ان کے اوراق جو ہیں مقدس اوراق وہ بکھرے ہوئے تھے، اور جس طرح سے مساجد کو ڈیمیج کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے دکھائیں۔ اور انہوں نے وہ دکھایا کہ جو ہمارا ایک ہائیڈل پروجیکٹ پاور پروجیکٹ کو جو ٹارگٹ کیا گیا وہ انہوں نے دکھایا۔ وہ بہت سی انہوں نے پھر جہاں جہاں پاکستان نے بھارت کی انسٹالیشنز کو، ان کی چوکیوں کو ٹارگٹ کیا ہے اس کی انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں، ساری چیزیں۔ تو یہ سارا انہوں نے دکھایا اور کیٹیگوریکل کہا کہ پاکستان رسپونڈ کرے گا، پاکستان بدلہ لے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے جو مینڈیٹ دیا ہے کہ پاکستان کی فوج فیصلہ کرے گی کہ کب، کہاں، کیسے، کس حد تک جو ہے وہ جواب دینا ہے، یہ پاکستان کی فوج فیصلہ کرے گی، لیکن جواب تو دیا جائے گا۔ اس کے بعد میٹنگز بھی چل رہی ہیں، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ اب پاکستان رسپونڈ کرے گا، اب وہ آج رات کرتا ہے، کل رات کرتا ہے، کل دن میں کرتا ہے، پرسوں کرتا ہے، جب بھی کرے گا پاکستان جواب دے گا۔ یہ کیٹیگوریکل اعلان ہو گیا ہے۔ فوج پہلے بھی تیاری کر رہی تھی اور اب تو ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے کہ فوج کو تیاری کو حکم دیا گیا ہے کہ مکمل طور پہ تیار رہیں، اور ہماری ایئر فورس جس نے پاکستان کا سر 2019 میں بھی فخر سے بلند کیا اور ابھی بھی پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ رافیل، جب پاکستان نے کہا کہ ہم نے رافیل گرایا ہے تو پوری دنیا میں باتیں ہونے لگیں کہ ایسے کیسے آپ نے رافیل گرا لیا، لیکن اب جب تصدیق ہو گئی ہے CNN میں کہ جی بالکل پاکستان نے رافیل گرایا ہے، تو پوری دنیا میں پاکستانی ایئر فورس کی دھاک بیٹھی ہے۔ پاکستان کے سر فخر سے بلند کیا پاکستان کی ایئر فورس نے۔ پاکستان کی ایئر فورس پہلے بھی تیار تھی، مزید تیاریاں جاری ہیں، اور آج رات کو بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ مکمل طور پہ بہت سے ایریاز میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، لائٹیں بند کروا دی گئی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیک آؤٹ اس لیے کروایا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر دشمن کوئی آبادیوں کو کہیں پہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ٹارگٹ لینا چاہ رہا ہے، تو اس کو اس طرح سے نہ کلیئرٹی ہو کہ کہاں پہ آبادی ہے کہاں پہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، جب نقل و حرکت ہوتی ہے فوج کے دستوں کی، ساز و سامان کی، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بلیک آؤٹ ہو اور اندھیرا ہو، تاکہ ان کی جو بھی موومنٹ ہو تو وہ اس طرح سے مانیٹر نہ ہو سکے۔ تو اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے بلیک آؤٹ کروایا جاتا ہے، اور پھر اعلانات ہوئے بلیک آؤٹ جو ہے وہ بہت سے ایریاز میں بلیک آؤٹ ہے۔
تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹس جو اپنے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.